صلی علی محمد و آل محمد وعجل مجلس کا آغاز کریں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید حسین رضوی، سید رضی نقوی، سید اختر رضا، سیدہ آمنہ خاتون، سید اصغر عباس، سید غزالت حسین زیدی، سید علی امام جعفری اور تمام شہداء، تمام مرحومین جو آپ کے موجود ہیں، میرے مرحومین کے لیے خصوصاً میرے صاحب امام خامنائی اور دوسرے شہداء کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی صاحب.
جس کے بارے میں ہم نے ان سے کہا کہ تمہیں پہنچنا ہے وہ راہ، اس کا ایک مصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہاں تک ہمارے سامنے اس کے بعد یہ عرض کیا، میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ میرا موضوع پیچھے گفتگو جو ہے وہ ربط بن جائے. یعنی یہ خدا خواستہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بھول گیا ہوگا، لیکن میں خود اپنے لیے کہ میں اپنے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آگے چلنے کے لیے، ایک اسپیڈ بنانے کے لیے کچھ اپنے ذہن کو تازہ کر دوں، اس لیے میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں. اس لیے اس میں میری کوتاہی ہے، آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اپنی وجہ سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں. تو یہ بات ہم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگلی آیت میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے رسول، یعنی اس ان کا راستہ کہ صراط الذین انعمت علیہم جن پر ہم نے اپنی نعمتیں کی. ٹھیک ہے، تو اب پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر اکیلے نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. پھر اب میرے پاس وہ وقت نہیں ملا کہ جس میں میں جامعہ کا وہ جملہ بیان کرتا، جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ انتم الصراط الاقوم، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ امام ائمہ مسلمان ذات کی طرف اشارہ کر کے جب زیادہ پڑھنے لگے تھے کہ آپ لوگ کیا ہیں وہ صراط اقوم ہیں، یعنی وہ سیدھا راستہ ہے. یعنی ایک مصداق ائمہ علیہ السلام کا جو بیان کیا گیا کہ وہ سیدھا راستہ کون ہے، آپ ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے صراط مستقیم مولا علی علیہ السلام کی ذات کو کہا گیا، صراط مستقیم قرآن کو کہا گیا، صراط مستقیم مختلف چیزیں قرآن مجید میں اس کی مصداقات بیان کی. ان 3 دن کی مجالس میں اپنی کوتاہ بیانی اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی کم علمی کی بنا پہ وہ تمام باتیں آپ تک نہیں پہنچا سکتا اور نہ اس کا وقت ہے. وہ انشاءاللہ اس بات پر میں رکھتا ہوں کہ جو 30 40 50 سالہ جو آپ کا مجلسوں کا تجربہ ہے اور آپ کے مطالعے کا جو حاصل ہے معلومات کا، اس کے نتیجے میں آپ انشاءاللہ کی ساری باتیں میری سمجھ رہے ہیں. ان باتوں پہ بے شک کے اپنی باتوں کو بیان کروں کہ اطراف کے حاشیہ آپ کو انشاءاللہ پتہ ہوں. پھر ایک بات جو آج مجھے شروع کرنی تھی وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ صراط پہ آپ کو گائیڈنس چاہیے، صراط کے لیے گائیڈنس چاہیے. لیکن قرآن مجید کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف ایسے اشارے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستے کے بجائے کئی راستوں پر چلنے کے لیے کہا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر، ٹھیک ہے، یعنی صراط کو سنگولر استعمال کیا. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، صحیح کوشش کریں گے. لنہدینہ عربی زبان میں کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کچھ ایمفیسائز کرنے کے جملات یا کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس جگہ پر 3 تاکیدیں، اسے کہتے ہیں تاکید، اس جگہ پہ 3 تاکیدیں آئی ہیں. لنہدینہم سبلنا، یعنی حتماً یقیناً ہم تمہیں سبلنا اپنے راستوں کی طرف ہدایت کریں گے. تو اب ایک وہ شخص کہ جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ کہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کو بھول چکا ہوتا ہے کہ پیچھے کیا پڑھا ہے، اور یہ بھی اس کو شاید پتہ نہ ہو کہ کیا پڑھا ہے، کیونکہ ترجمہ تو ہمیں پڑھنا جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے زندگی میں، وہ سمجھتے ہیں ہم، وہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن قرآن مجید کا فہم ہمارے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا. تو یہاں پہ اگر اس ذہن میں کنفیوژن آتی ہے، جو یاد رکھتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے راستوں کی طرف ہدایت کریں گے. تو اس کا فرق صرف اپنے بچوں کے لیے، بزرگان سے بہتر جاننے علماء یہاں تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں بیان کرنا بھی بڑا سخت کام ہے. لیکن عربی زبان میں راستے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، ان میں سے جو مشہور الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے طریق. طریق راستے کو کہتے ہیں. ایک لفظ ہے سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں. ایک لفظ ہے صراط، وہ بھی راستے کو کہتے ہیں. طریق کی جمع ہے طرق، قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا، طریق کو بھی استعمال کیا، طرق کو بھی استعمال کیا. ایک سبیل ہے، سبیل کی جمع سبل، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس کی جمع کو بھی استعمال کیا. صراط کی جمع ہے سرط، لیکن صراط کی جمع کو اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا. صراط کی جمع کو اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا. تو اب میں اسے سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کو کہ ان تینوں کے اندر فرق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ صرف بلاغت کے لحاظ سے چیزوں کا خیال رکھتا ہے، بلکہ فہم کے اندر بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ الفاظ کا استعمال بھی ایسا کرتا ہے کہ بعد میں الفاظ کی وجہ سے بھی کنفیوژن نہ ہو. وضاحت و بلاغت کو دور کر استعمال الفاظ بھی ایسے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی طریق کا لفظ بھی، اس کی طرف استعمال ہوئی جمع، ٹھیک ہے.
سبیل کی جگہ سبل استعمال ہوئی لیکن صراط کی جگہ سبل استعمال ہی نہیں ہوئی. میں اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال دوں آپ کے سامنے. یعنی بعض دفعہ عربی نہ آنے کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن ہمیں ہوتی ہے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, ایک سوال بھی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت ادیان الہی کتنے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ ادیان الہی جسے آپ کہتے ہیں اہل کتاب جو کہتے ہیں کتنے ہیں؟ 3. گوگل پہ سرچ کریں ادیان الہی, کیا لکھا ہوا آئے گا؟ کون کون سے آئیں گے؟ میرے ساتھ ساتھ بولیں. یہودی, نصارہ اور مسلمان. یہ ایک جسے کہتے ہیں گوگل شریف کا ایک آپ کے اوپر بڑا کرم ہے کہ اس نے غلط معنی آپ کے ذہن میں اٹھا دیا. میں گوگل شریف کہہ رہا ہوں, آیت اللہ گوگل کہتے ہیں لوگ. اصل میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ مصیبت آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ یہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ کنفیوژن پھیلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نزدیک دین فقط ایک ہے, اسلام. اللہ تعالیٰ نے دین کی جمع ادیان قرآن میں استعمال نہیں کی کیونکہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہ عیسائیت اور یہودیت یا نصارہ یا یہودی یہ ان کے خود اپنے رکھے ہوئے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بعد میں اگر آیت اللہ گوگل بتا رہے ہو تو وہ آیت اللہ گوگل اپنے لیے ہوں گے, تم میرے قرآن کو دیکھنا کرے آگے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ جہاں پہ کنفیوژن ہو سکتی تھی وہاں پہ الفاظ کا استعمال بڑے چنی کے ان کی جمع بنائی تھی کہ ان کا ایک ہی ہے خالی. ابھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ صراط بنایا کہ صراط ایک ہی ہے. تو اب اس چیز کو حل کیسے کریں گے؟ اس چیز کو حل علماء نے, میں اپنا کوئی بھی بیان نہیں کرتا, جو بھی بیان کرتا ہوں علماء نے کتابوں میں لکھ دیا یا بیان کر دیا, ہمارے اساتذہ نے وہی ہم آپ کے سامنے سبق کے طور پہ دہرا دیتے ہیں. تو علماء اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں صراط ہوتا ہے ایک بڑا براڈ راستہ جسے آپ سمجھتے ہیں ہائی وے, اور طریق ہوتا ہے وہ راستہ جو ہائی وے سے آگے ملتا ہے. طریق ہوتا ہے وہ راستہ جسے آپ لنک روڈ کہتے ہیں جو آپ کے ہائی وے سے آگے آپ کو جا کے یہاں سے 495 پہ جا کے ملا دیتی ہے. بڑا ایک یہ بھی مین روڈ ہوتی ہے, 3 لائن 4 لائن اس کے اندر بھی ہوتی ہے کہ آپ کو مین ہائی وے سے آگے جو 6 لائنوں والی ہائی وے ہوتی ہے اس سے آگے ملا دیتی ہے. یہ ہوتا ہے طریق. اب ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھر لیا امام بارگاہ کے نزدیک لیکن گھر تھوڑا اندر کر کے, اس گھر سے اس مین روڈ تک آنے کے لیے ابھی ہائی وے پہ نہیں آنا, اس مین روڈ تک اس طریق تک آنے کے لیے آپ کو کچھ روڈیں طے کرنی پڑتی ہیں. تو یہ روڈیں جو آپ کو اس مین طریق تک لے کے آتی ہیں یہ کہلاتی ہے سبیل. یہ کہلاتی ہے سبیل. یعنی سبیل بہت سارے ہوگے, آپ کا سبیل کچھ اور ہوگا, ان کا سبیل کچھ اور ہوگا, ان کا سبیل کچھ اور ہوگا. یہ آپ کو ایک طریق پہ لے کے آئیں گے اور طریق پہ آپ کو ایک صراط پہ لے کے آ جائے گا. طریق آپ کو صراط پہ لے کے آ جائے گا. یعنی بعض دفعہ یعنی میں سبجیکٹ میرا کیونکہ علوم قرآن آپ جانتے ہیں, ان کی رہنمائی میں بھی گزر سے ان کے ساتھ مدارس میں اور مکتب میں رہنا نصیب ہوا ان کی سربراہی کے اندر. تو میرا سبجیکٹ تھا قرآن. وہ ہمارے ایک استاد تھے, استاد رضوانی, ان کا سبجیکٹ تھا شیعہ شناسی. اب وہ پڑھانے آتے تھے پھر اس میں شیعہ شناسی لے آتے تھے. وہ پڑھانے آتے تھے مثال کے طور پہ کربلا کے بارے میں, اس میں شیعہ شناسی لے آتے تھے. وہ پڑھانے آتے تھے تاریخ, اس میں شیعہ شناسی لے آتے تھے. یعنی وہ ہر سبجیکٹ پڑھاتے تھے, منطق پڑھاتے تھے, اس میں شیعہ شناسی لے کے آ جاتے تھے. وہ اثرات کچھ اساتذہ کے اس طرح کے ہوئے کہ میرا سبجیکٹ ہے قرآن, تفسیر قرآن میں نے اپنا پی ایچ ڈی کیا ہے, تو میں کچھ بھی سبجیکٹ چل رہا ہوں قرآن کو کھینچ کے بیچ میں لے آتا ہوں. کوشش میری ہوتی ہے کہ قرآن کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی, قرآن کی مثالوں سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد بھیجوں گا ایک اور سلام بھیجوں گا. بعض چیزیں ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں, آپ سب نے وہ سنی ہوگی, بعض روایات, بعض احادیث, بعض آیات, ان کے ترجمے, یعنی ان کے ترجمے زبان زدے عام ہیں. ہر بچہ ہر بڑا اس کے ترجمے سے واقف ہے. جیسے میں مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 دن پڑھوں, کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف وخلقت الخلق لکی اعرف, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, ٹھیک ہے, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, لہٰذا جو ہے میں نے خلق کر دیا تم لوگوں کو, ایک مخلوق کو خلق کیا اور مجھے تاکہ وہ میں پہچانا جاؤں. یہ آپ نے ترجمہ سنا ہوا ہے. پھر ایک آپ سنتے ہیں بڑا مشہور جس کے نعرے لگتے ہیں, من کنت مولا وہذا علی مولا. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, یہی ترجمہ کرتے ہیں نا مولانا. اس کے بعد ایک اور آپ نے سنا ہوگا, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. کیا ہے ترجمہ؟
حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. قبلہ میں ابھی غلطی نہیں, آپ میری غلطی کو عیاں نہیں کریے گا, میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں, ان کی غلطی آپ عیاں نہیں کریے گا, ٹھیک ہے, میں خود عیاں کروں گا ورنہ تو ساری پہلی ختم ہو جائے گی. یہی ترجمہ میں ان سے سننا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا زبان ہو گیا, یہی ترجمہ جو انہوں نے کیا بالکل یہ جی. پھر اس کے بعد نہیں ابھی یہ میں نے ترجمے کے اندر جو کیا ہے یہ ترجمہ رائج ہے, ابھی میں بتاؤں گا ان ترجمے میں غلطی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کیا ترجمہ کرتے ہیں, اے رسول کہہ دیں میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ آگے بولے پورا ترجمہ صحیح سے کریں, الا المودۃ فی القربى, بتائیں بھائی تو اس ہاں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو, یہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں, یہ والا لفظ اضافی کہہ دیا آپ نے, یہی کرتے ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو, اب میں آپ کو اختلاف میں دکھانا شروع کرتا ہوں. ایک جگہ آپ نے پڑھا کنتو کنزا مخفیہ, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, لفظ کیا آیا کنتو, ٹھیک ہے. اب ایک اور حدیث پڑھتے ہیں, من کنتو, کیا ترجمہ کیا آپ نے, جس کا مولا ہوں, وہاں کہا میں نے چاہا, وہاں پاسٹ ٹینس ترجمہ کیا, یہاں پریزنٹ ٹینس ترجمہ کر رہے ہیں. کنتو میں ایک جگہ تو ٹھیک ہے نا, ایک جگہ کنتو کا ترجمہ کیا میں نے چاہا, ایک جگہ ترجمہ کریں میں جس کا مولا ہوں, آپ یہ بولتے ہیں میں جس کا مولا ہوں, تو یہ دو ترجمے کیسے ہو گئے؟ قبلہ میں صحیح غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ یہاں تک میں غلطی صحیح پکڑی ہے بات ترجمے کی جو ہم لوگوں میں رائے ہے. تو اب کنتو کا ترجمہ یا وہ والا صحیح ہے, یہ والا صحیح ہے, پاسٹ ٹینس ہے کنتو, ٹھیک ہے نا. اب ترجمہ دیکھیں, یہ جو ترجمہ ہے نا, اب میں ترجمے کی تصحیح کرتا ہوں. یہ جو ترجمہ ہے کنتو کنزا مخفیہ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, یہ ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ ہے. لیکن دوسرا والا جو ترجمہ ہے اس پہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب کہا کہ کنتو من کنتو مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں, یہ ترجمہ تھوڑا سا غلط ہے. اس کی وجہ سے ہم نے علی علیہ السلام کی مولائیت کو محدود کر دیا. یعنی آج تک, اب تھوڑا سا خطبے کی بیک گراؤنڈ میں جائیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر دیتے وقت آخری خطبہ دیا, اس میں کیا کیا, سب سے پہلے اقرار لیا, میں نے نبوت پہنچا دی, میں نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا, میرا حق تمہاری جانوں پر ہے یا نہیں ہے. جب انہوں نے سارے اقرار کر دیے, کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں, تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا, کہا آپ ہمارے مولا ہیں. تو پھر کہا کہ من کنتو مولا, کہ میں جس کا مولا تھا, یعنی میں آدم کا بھی مولا تھا, میں نوح کا بھی مولا تھا, میں ابراہیم کا بھی مولا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس کا ترجمہ صحیح کریں گے کنتو میں مولا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی مولائیت کو آدم سے شروع کریں گے اور آخر تک پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بعض چیزیں چھوٹی سی عربی کی وجہ سے ترجمہ رائٹ غلط ہو جاتا ہے, لیکن ہوتا کچھ اور ہے. اب ایک اور مثال میں آپ کو دوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے پہلے مرو پھر جنت میں جاؤ, وہاں تمہاری سرداری ملے گی. یعنی یہاں پہ کچھ نہیں ہے, جنت میں آ کے تمہارے سردار ہوں گے اگر تم جنت میں گئے. وہاں سے سامنے کا ترجمہ ہے, یہاں پہ کیا لکھا ہے, یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا تمہیں مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں حسن حسین سید شباب اہل الجنہ, یہ اہل جنت کے سردار ہیں, یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق, میری سیرت کے مطابق ڈھال کے اپنے آپ کو اہل جنت کی کوالیفیکیشن تک پہنچا دیا ہے, یہ ان کے سردار ہیں, یہ ان کے سردار. یعنی اسی دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو اہل جنت ثابت کر دیا اس کا حسین سردار ہے. یعنی ہمارے حسین سردار یہیں سے ہیں, نہ کہ جنت میں جا کے سردار ہوں گے. یعنی ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو رسول اور آل رسول کے مطابق ڈال دیا اس کے سردار حسین ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ترجمے کی وجہ سے ہمیں وہ مطلب جو بہت وسیع مطلب ہوتا ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. ایک لمحہ دیجیے محمد والے محمد میں آج بہت سلو پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کئی اتنی کثرت سے شکایات مل چکی ہیں ٹیسٹ پڑھنے کی, تو میری کوشش ہے کہ میں سلوات بار بار بھیجوں تاکہ میری اسپیڈ ٹوٹے, ٹھیک ہے. اور اسپیڈ بریکر بناتے اس لیے کہ وہ گاڑی فل اسپیڈ میں نہ جا سکے, کیونکہ بچے دوڑ رہے ہیں, گھر والے بھی گھوم رہے ہیں, کوئی واک کر رہا ہے, تو یہاں پہ بھی وہ توجہ میری بھی قائم رہے اور آپ لوگوں کی بھی.
میں اس لیے بار بار خود صلوات نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں تو آپ لوگ اتنے مہر ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کہ میرا سمجھ نہیں آتا کہ کیسے رکوں اپنے آپ کو. محمد وعلی محمد صلوات. آخری ایک لفظ بیان کروں گا آیت کا ٹکڑا اور پھر اس کے سامنے آگے بڑھوں گا. ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا ہمارے یہاں تھوڑا سا مسکال سیکٹر اس کے اندر ہے. تو کیا ترجمہ آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ قل اے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اجر رسالت کا, ٹھیک ہے, تم سے سوال نہیں کرتا کسی بھی قسم کے اجر کا, مگر یہ کہ مودت کرے. کس سے کریں؟ ابھی آپ لوگوں نے بتایا میرے اہل بیت سے. یہاں پہ کہاں لکھا میرے اہل بیت؟ کس کے قربا؟ اس میں تو کوئی نہیں لکھا رسول کی قربا. پھر قربا یعنی اللہ کے جو قریب ہیں, یعنی اے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, کسی بھی قسم کا اجر نہیں مانگتا, مگر یہ کہ تم قربا سے محبت کرو. اگر آپ اس کے معنی یہ لے لیں کہ قربا سے مراد اللہ کی قربت ہے, یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا کسی بھی مخلوق کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے, اور ہر عبادت میں شرط ہوتی ہے کہ عبادت قربتاً اللہ کی جائے, تو آپ اس بحث سے بہت اوپر چلے جائیں گے کہ اس بحث کے بارے میں لڑا جاتا ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے. آپ چلے جائیں کہ قریب اللہ کے رسول کے اللہ کے قریب کون ہے. اگر آپ اس بات کو درک کر لیں گے کہ اللہ کے قریب کون ہے تو اس سے محبت کرنی ہے, تو آپ کو مصداقات نظر آ جائے گی کہ ایک جگہ جنگ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثقلین کی عبادت سے بہتر علی کی آج ایک ضربت ہے. یعنی ثقلین کی عبادت سے پہلے بہتر ایک ضربت علی کی ہے. ضربت علی کیا ہے؟ افضل من عبادت ثقلین, کہ افضل ہے. یعنی جو عبادتیں جس خلقت کے حیات کے لیے عبادتوں کو رکھا گیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری تمہیں خلق کرنے کی ہدف خلقت ہے یہ کہ تم میری عبادت کرو. ان عبادتوں کو صرف انسان کی نہیں, وہاں جنہوں نے انسان کو بیان کیا, بلکہ ہر مخلوق کی عبادت سے بہتر علی کی ایک ضربت کو رکھا گیا. یعنی آپ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نزدیک قربت کس کی ہے رسول کے بعد؟ مولا علی علیہ السلام کی قربت ہے. یعنی اس کا مطلب ہو گیا کہ اب وہ آپ سے جو اہل بیت کی بحث کریں, آپ ان سے کہیں اہل بیت کی بحث سے پہلے ذرا یہ دیکھ لو کہ رسول نے ہمیں کہا تھا کہ جس کے ساتھ قربت ہو. اب دیکھتے ہیں جس کی اللہ سے قربت ہے تو اللہ سے قربت ہوگی تو اللہ سے محبت بھی ہوگی. اللہ نے اپنی محبت کا کرائٹیریا پرسوں میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اتبعونی, میری اتباع کرو. رسول نے کیا کہا؟ رسول کی زبان سے کیا کروایا تھا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ سے اتنا قریب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت کے طور پہ, مگر یہ کہ قربا سے محبت کرو. اب وہ قربا اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں, رسول کے بھی ہو سکتے ہیں. تو رسول کے اگر ہم اہل بیت کے عنوان سے مانگیں تو ہم کہیں گے رسول کے قربا سے مراد اہل بیت ہے, اس لیے ہم اس کے ترجمے میں اہل بیت کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ تفصیلی ترجمہ ہے. لیکن اصل میں اگر خالی قربا لیں تو اس کے مصداق میں اگر سب سے پہلا مصداق آ سکتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس آتی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ کل یا پرسوں جب میں نے مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت کا ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے لیے قلم و دوات لے آؤ, تو اس حدیث کو 5 6 7 طریقوں سے جو ہے نا نقل کرنے کی کوشش کی. کہیں پہ نام آ گیا کسی نے کہا, کہیں پہ انہوں نے نام کو حذف کر کے اپنی طرف سے ایک اور لفظ لکھا قال الرجل. قال الرجل, اب وہ تو شاید اپنے مقصد میں کسی اور طریقے سے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو پہلے ہی بھاپ لیا تھا. جب جنگ خیبر ہوئی اور سارے کے سارے 39 ڈیز تک اپنی بہادری اپنی مردانگی دکھاتے رہے اور آتے رہے, تو اللہ کے رسول نے 39 ڈے کی شام کو اعلان کیا کل میں علم اس کو دوں گا, رجل جو رجل ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو کرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. اور آگے ایک اور, اصل میں یہ نقطہ بیان نہیں کرنا چاہتا, یہ نقطہ تو اگر کوئی خطیب ہوتا زبردست والا تو یہاں پہ بڑا زبردست نقطہ بیان کرتا, 15 منٹ تک تو ہلتے ہی رہتے اپنی جگہ پر. لیکن اب میں اصل میں علمی طور پہ یہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد اس سے آگے والا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا
کہ اللہ اور رسول اس سے محبت، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ محبت میں جس کا رتبہ سب سے زیادہ وہ اللہ سے قرب میں سب سے زیادہ، وہ اللہ سے قرب میں سب سے زیادہ. تو میں یہی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں کم از کم ہم جو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کے فالوورز اپنے آپ کو کہتے ہیں یا چاہنے والا کہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو حدیث ثقلین کا ماننے والا کہتے ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت. ان سے جڑے رہو گے تو یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے اور حوض کوثر تک تمہیں پہنچائیں گے. تو اللہ کے رسول نے جنت میں جانے کی، کامیابی کی، حوض کوثر تک پہنچنے کی دو شرطیں بیان کی تھی. ایک شرط نہیں تھی کہ ساری اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے، یا دوسرے والے جو کہتے ہیں حضرنا کتاب اللہ کے ہمارے لیے ہم نے اس میں سے ایک حصے کو لے لیا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کام کی شرط کو بیان کیا تھا تو بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے یہ کام رکھ رہا ہوں، اگر تم یہ کام کر لو گے تم میری سب سے محبوب قوم ہو، تم نے یہ کام کیا تو سب سے محبوب ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم نے پک اینڈ چوز شروع کیا، بعض کلمات کو تحریف کر دیا، بعض کو حکموں کو مانا، بعض کو نہیں مانو گے، تو سب سے زیادہ پھٹکار بھی تمہارے اوپر ہی پڑے گی، سب سے زیادہ پھٹکار بھی تمہارے اوپر پڑے گی. تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب انسان کو ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنا ہوم ورک کر لیا، بچے کو بتایا جب تم نے اپنا ہوم ورک کر لیا، تم نے اپنے راتوں کو بیٹھ کے اپنے جو اسائنمنٹ تھے، اپنی جو پریزنٹیشن تھی وہ بنا لی، اگلے دن تم نے وہ سبمٹ بھی کرا دیا، سبمٹ کرانے کے بعد تم نے وہ پریزنٹیشن بھی دے دی، اس پریزنٹیشن کے دینے کے بعد تم پورا سال کالج بھی گئے اور کالج جانے کے بعد تم نے ایگزام میں بھی پورے نمبر لیے. ایگزام میں پورے نمبر لینے کے بعد اگر تمہارے سرٹیفکیٹ وہ دے دیتے ہیں، تم ساری اس کے کرائٹیریا پورے کرتے ہو، تو میں تمہارے لیے ایک نئی برانڈ نیو فلاں گاڑی خریدوں گا. اب بچے کو وہ ساری باتیں یاد رہ جاتی ہیں، اس کو یہی یاد رہتا ہے ابا آپ نے وعدہ کیا تھا برانڈ نیو گاڑی خریدیں. یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. بنی اسرائیل کو ساری باتیں بھول گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کرنے کے لیے کہی تھی. بعد میں ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ہم تو چوزن پیپر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. اگر ہم گئے بھی دوزخ میں تو گنتی کے چند دن، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے کہ اگر ہمیں دے بھی، ہم چلے بھی گئے جنت میں تو ایام معدودات، گنتی کے چند دن جائے گی جنت کے اندر، اور دوزخ کے اندر آگ جلائے گی، پھر تو ہمیں جانا تو جنت میں ہی ہے. اب دل میں ہاتھ رکھ کے پوچھیں، ہمارے ہم سے اکثر کا نظر یہ نہیں کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں جائیں گے، اگر جنت میں چلے بھی گئے کوئی دن رہیں گے پھر جانا تو جنت میں ہی. یہی ہے ہماری نظریہ یا نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقالت اليهود وقالت اليهود لیسا علی شیء، ایسی آیت ہے نا سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 114، اس کو دیکھ لیں. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے لیے برہان لے کے آؤ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر یہ فرماتا ہے اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حق میں ہیں. یعنی وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم حق میں ہیں، نصارہ جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں ہم حق میں ہیں، ہمارے پاس سارا دین ہے، ہم حق میں ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. ہم یتلون کتاب، اور یہ سارے کے سارے کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہودی بھی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی بھی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی ہے. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. ہم نے ان سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے بتائے ہوئے معیارات پہ چلیں گے تو ان کو جنت ملے گی. وہ بیانات اور شرائط کیا ہیں؟ وہی جو شروع میں بیان کی تھی اس بچے سے کہ شروع میں یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، اور نتیجہ لے کے آؤ گے تو وہ فلاں گاڑی ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کامیاب اس وقت ہوگے جب دو چیزوں کو پکڑو گے، ان سے متصل رہو گے. اصل اس میں سے کیا چیز ہے کہنے کا، یعنی بہت حساس بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ میرے بارے میں بہت ساری باتیں سوچیں گے. اصل چیز اس میں کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہے یا اہل بیت ہے؟ ثقل اکبر کس کو کہا گیا خود معصومین کی زبان سے؟ اتنی خاموشی. قرآن کو کہا گیا نا، یعنی ثقل اکبر، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، یعنی بھاری چیز قرآن ہے اور اہل بیت ثقل اصغر ہے، کم ہلکا، کم وزن، قرآن سے کم وزن میں، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے. قرآن کلام اللہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کے عیب کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے. آج سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے الفاظ وہی ہیں جو آج ہمارے ساتھ پہنچے ہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں بہت ساری تحریف کر کے ہم تک بہت ساری چیزیں پہنچا دی گئی.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معیار یہ بنایا تھا کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے. اس ہدایت کے راستے کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید آیا. اس قرآن مجید کی توضیح دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی رسول کا کام کیا تھا؟ قرآن کو سمجھانا اور قرآن کو بہلانا. کیوں؟ قرآن وہ ہدایت کا راستہ تھا جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے چل کے دکھایا. یعنی اصل مقصد کیا ہو گیا؟ قرآن کو رائج کرنا. ہم نے قرآن مجید کو بالکل سائڈ میں رکھ دیا. ہم نے کہا ہم صرف اہل بیت کا دامن پکڑیں گے, قرآن کو چھوڑ دیں گے. ایک گروہ ایسا آیا جس نے کہا ہم صرف قرآن پکڑیں گے, اہل بیت کو بالکل سائڈ میں رکھ دیں. یہ دونوں پٹری سے کناروں پہ گر گئے. سورہ کہہ رہا ہوں آیات شعبان کے مہینے میں آپ ایک صلوات شعبانیہ پڑھتے ہیں, مستحب ہے, نماز کے بعد پڑھی ہے. اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جو ان سے پیچھے رہ گیا, کشتی اس کشتی سے جو پیچھے رہ گیا وہ بھی غلط ہو گیا, جو ان سے آگے نکل گیا وہ بھی غلط ہو گیا. من رکبہ, جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہوا. جو کامیاب ہوا کون ہے؟ وہ جو ان کے ساتھ مل جائے اور ان کے ساتھ ساتھ چلے. جو کشتی کو باہر سے پکڑ کے بیٹھ جائے, طوفان کی لہریں اس کو بعد میں کشتی سے جدا کر دیں گی, کتنے عرصے تک لٹکا رہے گا, مچھلیاں پیچھے تک آ جائیں گی. اس کو کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے. یعنی ایک قدم نہ آگے بڑھنا ہے اہل بیت سے, نہ ایک قدم پیچھے رہنا ہے. اور اہل بیت کے ساتھ اگر چلنے کے لیے ہمیں اپنے قدم بڑھانے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا مطیع بنانا پڑے گا. یعنی اہل بیت کو اپنا رہبر ماننا پڑے گا. جو رہبر ہوتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جو میرا موضوع تھا راہ والا رہبر, اس سے ہٹا نہیں ہوں. تو کہنے کا مقصد کیا کہ قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید یہ نالا و فریاد تو کر ہی رہا ہے کہ مجھے پڑھو. قرآن مجید خود فرماتا ہے وَفَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّوكَ إِلَى مَعَادٍ, کہ ہم نے تمہارے پر قرآن کو فرض کر دیا. ہم تو قرآن کو فرض کر کے پڑھتے نہیں ہیں. جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض تھی, کیا وہ ہمارے اوپر فرض ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر فرض کرے استحبابی طور پہ بھی فرض ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اکرم کے لیے کچھ چیزیں ایسی تھی جو خاص رسول کے لیے فرض تھی, لیکن قرآن مجید تو نازل ہی ہماری ہدایت کے لیے کیا گیا تھا, تو بدرجہ اولا ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا, اس کے بارے میں ہم سے قیامت میں سوال ہوگا. میں اگر 4 سال سے آپ کے آ رہا ہوں تو 4 سال تک ہر سال میں آپ کے سامنے یہ میں نے آیت قرآن پڑھی اور اس سال پھر پڑھوں گا. آپ کے مولانا ہر سال کرتے کچھ اور یاد نہیں ہے, نہیں یاد ہے لیکن پھر پڑھوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو ریپیٹ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا. میں اس کا کیلیبر کا بندہ ہوں, میں تو کسی حیثیت کا مالک نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جملہ بیان کرتا ہے, اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. ایک صلوات دیجیے اور وہ جملہ ہم سب کے لیے ہے جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں, ان سب کے لیے جن کی جنت کنفرم ہے, جن کے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 30 یا 36, اس میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کر رہا ہے. میں نے ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا, پتہ نہیں آپ لوگ انڈیا والے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو, ہمارے پاکستان والے تو بہت چیزیں جانتے ہیں کہ FIR کیا ہوتی ہے. FIR پتہ نا آپ لوگوں کو, انڈیا والوں کو پتہ ہی نہیں پتہ. رپٹ, جب FIR کٹتے تو کیا ہوتا ہے؟ منہ چھپا کے پھرتا ہے بندہ, بینک اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پولیس پیچھے لگی ہوتی ہے, چھپا کے اپنے آپ کو ہر جگہ پہنچاتا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, سارے فون سے لاک ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے نا FIR کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی رشتہ دار اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایسا پولیس کا دھبا ہمارے گھر میں پڑ جائے. ایسی ہوتا ہے. ایک FIR رسول خدا قیامت کے دن ہمارے خلاف کٹوانے والے. حدیث نہیں پڑھا آپ کے سامنے, لگتی حدیث ہے, لوگوں نے حدیث نقل کرنے کا طریقہ اسی آیت سے سیکھا ہے. آیت کیسے شروع ہوتی ہے؟ وقال رسول, ایسی شروع ہوتی ہے قال رسول اللہ. اللہ تعالیٰ حدیث نقل کر رہا ہے, وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اکرم FIR لکھوانا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن. رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے علاوہ کچھ مانگا ہی نہیں. یعنی اگر کچھ مانگنا بھی ہوتا تو وہ رسول کے دل میں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا تھا. قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے رسول ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف گھمانا دیکھ رہے ہیں, اس لیے قبلے کو آپ نے تبدیل کر رہے ہیں. یعنی رسول اکرم مانگتے نہیں تھے اپنی پسند کی چیز, لیکن ایک شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی, اس شکایت کو رسول نے بیان نہیں کیا, لیکن اللہ نے دل سے نکال کر بیان کر دیا قیامت کے دن. یعنی قیامت کا منظر ہے, اللہ تعالیٰ آج بیان کر رہا ہے ہمارے لیے. قرآن مجید کے اندر 14 سال پہلے بیان کر دیا, آج ہمارے لیے بیان کر رہا ہے. لفظ کا استعمال ہوا قال رسول, جو علماء بیٹھے وہ بیان بتائیں گے بات کو. قال کون سا ٹینس ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. قال رسول, اور رسول نے کہا,
ترجمہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجیے گا جا کے, فرقان کی آیت نمبر 36 سیشن. رسول کہیں گے, کیوں ترجمہ کر رہے ہیں ہم اس کا؟ پاس ٹینس اللہ نے استعمال کیا, ہم کوئی زیادہ ایڈوانس ہو گئے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں رسول کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات قیامت میں ہونے والی ہے, تو ہم ترجمہ اپنے حساب سے کر دیتے ہیں. یہ ایک ہر زبان کی ایک چاشنی ہے, ہر زبان کے اندر ایک لطافت ہوتی ہے کہ بعض باتوں کی فورس کو, بعض باتوں کی یعنی شدت کو بیان کرنے کے لیے کچھ خاص طریقے استعمال کیا جاتے ہیں. آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پہ, آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے اور کل میٹنگ میں مجھے اسائنمنٹ تیار کر کے لے گیا تھا, کل تک آپ کو یہ پرنٹ یا پروجیکٹ تیار کر کے مجھے دینا ہے. وہ بیٹا اگر فرمانبردار ہوگا تو کیا کہ بابا کام ہو گیا, ابھی ہوا نہیں ہے کام, وہ کیا کہے گا کام ہو گیا. یعنی جو کام ہونا ہی ہونا ہوتا ہے اس کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی, اسی طرح عربی زبان میں بھی. یعنی جس کام نے ہونا ہی ہونا ہے, جس میں کسی قسم کی استثناء اور کسی قسم کی وہ نہیں ہوگی, ملاوٹ نہیں ہوگی, اور کوئی اس میں بعد میں ترمیم نہیں ہوگی, کوئی بعد میں شیطان نہیں کی جائے گی, وہ کیا ہے؟ یعنی رسول کی یہ شکایت ہونی ہے, رسول کی FIR کٹنی ہی کٹنی ہے. کیا ہے وہ؟ وقال رسول, رسول کہیں گے یا ربی, اے میرے پروردگار. ابھی میں خلاف نہیں میں سجاد کو چپ کرانے کے لیے اعلان کہی تھی, میرے ذہن میں بڑا خطرناک لفظ. اب میں دیکھیں پھر وہی قرآن, کیونکہ میں تھوڑا سا باریکی میں جاؤں گا. لفظ کا استعمال کیا یا ربی. آپ دعا میں پڑھتے نا دعائے کمائل کے اندر یا ربے یا ربے ربے, میں ربی اور ربے کا فرق خود جان بوجھ کے غلط کہہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے رے بے زیر, ایک ہوتا ہے رے بے یہ, ایک ہوتا ہے ربی. دونوں کو ربی پڑھا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا کھینچ کے, ٹھیک ہے. دعائے کمائل کیا پڑھتے ہیں یا ربے رے بے زیر, رے اور بے کے نیچے زیر, یہی پڑھتے ہیں یا ربے یا ربے ربے. یعنی دعاؤں میں لفظ یا ربے آتا ہے, لیکن یہاں پہ یا ربے نہیں آیا. یہاں پہ لفظ کیا آیا؟ یا ربی. اے یہ یا نسبت ہوتی ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں میرے, مائی جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں. اے میرے پروردگار, یعنی اس میں انسیت شامل ہے. اے میرے پیارے پروردگار, یعنی جس طرح تجھ سے مجھے انسیت ہے, جس طرح مجھ سے میری تیرے ساتھ محبت ہے, اس کو اظہار کیا رسول اکرم کی زبان سے. اے میرے پیارے پروردگار, ان قومی, اب لفظ قومی استعمال نہیں کیا میم زیر میں, قومی استعمال کیا, یعنی یہ میری قوم, یعنی اس سے بھی مجھے محبت ہے. اس کی ہدایت کے لیے میں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں لوگوں کے پتھر کھا لیے, لوگوں نے مجھے جسے کہتے ہیں کہ میرے راستے میں کانٹے بچھا دیے. یہ میری قوم جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں, یہ بھی اپنے محبت کی بہت دعوے دار ہے. میرے نام پہ دکانیں جلا دیتی ہے, آگ لگا دیتی ہے, سب پتہ کیا کیا کر دیتی ہے. اگر میرے خلاف کوئی کچھ بولتے اس کو نہیں پکڑتی, اپنے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے, اپنے شہروں میں. یہ والی قوم, اس کے بارے میں کیا شکایت ہے رسول اکرم کی؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, انہوں نے میرے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا. مہجور کا ترجمہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو عموماً لکھا ہوتا ہے انہوں نے میرے قرآن کو مظلوم چھوڑ دیا. لیکن علماء, ہم نے اپنے استاد سوال کیا مظلوم تو خود قرآن مجید نے یعنی لفظ عربی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا ہے؟ تو علماء اس کی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مہجور اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ کسی کام کے نہ کرنے پر اتحاد کر لیں, جسے آپ ریفرنڈم کہتے ہیں, کسی کام کے نہ کرنے پر اتحاد کر لیں. یعنی مہجور کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اتحاد کر لیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. یعنی کہیں کہ اس قوم نے جو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی, اس نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ قرآن کی طرف توجہ اور تدبر نہیں کرنا, باقی سارے کام کرنے ہمیں. اور سوچ لیں کہ جس کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی FIR کٹی بھی ہوگی, نہ بی بی فاطمہ اس کی شفاعت کریں گے, نہ مولا علی اس کی شفاعت کریں گے, نہ امام حسین اس کی شفاعت کریں گے. اگر اس خام خیالی میں کوئی ہے کہ میں ساری نافرمانیاں کروں گا, قرآن کی طرف توجہ نہیں دوں گا, قرآن کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ کھول کے نہیں دیکھوں گا, ایک دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا, اور قیامت کے دن بچ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی پولیس سے, تو یہ وہ والی پولیس تو ہے نہیں کہ لے کے جا رہے ہوں تو وہ پیچھے سے نعوذ باللہ جیسے یہاں سے ایسا جو کہتا ہے وہ چھوڑ دو, چھوڑ دیا انہوں نے, میرا بندہ ہے یہ تو ہونے والا نہیں ہے کہ بھائی چھوڑ دو یہ میرا فلاں تھا, ایسے تو نہیں چھڑوانا. ہوگا لیکن اس کے شاید معیارات ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ بتا دیا خود آئمہ نے اپنی روایت بتا دی کون ہوگا کون نہیں ہوگا, خدا نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحابہ کے قرآن مجید کے بارے میں بڑے سخت لہجہ استعمال کیا ہے. مولا علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے, اس میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی شفاعت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. یعنی قرآن جس کی سفارش کر دے اللہ اس کی سفارش کو ضرور مانے گا. جس کی قرآن نے سفارش کر دی اس کو جنت اس کی پکی ہی پکی ہے. اور جنت کے اندر جو معیارات ملنے والے ہیں وہ بھی قرآن مجید کے فہم کے مطابق ملیں گے. قیامت میں جب انسان جائے گا
اور جنت میں کوئی مقام ملے گا تو اس سے کہا جائے گا اقرؤ ارفعوا، پڑھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ اوپر، یعنی اپنا مقام بلند کرتے جاؤ. یعنی جتنا حساب سے انسان کو قرآن مجید کی معرفت حاصل ہوگی اسی حساب سے اس کے جنت میں درجات معین ہوں گے. روایت میں بیان کر رہا ہوں سامنے، اسی حساب سے اس کے جنت میں درجے معین ہوں گے. اس لیے ہمیں یہ تو آرزو ہوتی ہے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، ہم جنت میں پہنچ بھی جائیں گے. میرا یقین ہے کہ ہمیں شفاعت ہوگی اور ہم جنت میں پہنچ بھی جائیں گے. لیکن جنت کے بھی بہت سارے رخ ہیں. ایک جنت وہ ہے کہ دروازے سے آپ داخل ہوئے جنت میں بٹھا دیا گیا، جنت میں بٹھا دیا، تمہارا وعدہ کیا جنت میں بٹھا دیا ہے. دعا ہماری ہے کہ ہمیں جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ دے. اب کہاں ائمہ علیہ السلام کا جنت میں مقام، کہاں وہ جنت میں داخل ہونے والا دروازہ. ادھر سے برابر سے ڈھیگے پکنے کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ڈھیگے چڑھی ہوئی ہوگی، خوب زبردست قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہوگی آپ کو گوشت بننے کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں سوال کرے گا یا نہیں کرے گا. تو ہم نے قرآن مجید کے بارے میں کتنی اپنی پریپریشن کی ہے، خود ہم قرآن مجید کے بارے میں اویئر کتنے ہیں. ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کو اویئر کریں اس بات میں. لوگ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید کا حق ہے وہ حق ادا ہو نہیں پاتا. ہماری مجالس میں قرآن مجید سے پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد قرآن مجید قائم. ابھی کراچی کے اندر ایک محرم سے پہلے ایک علماء کی میٹنگ ہوئی، سارے مشہور علماء اس میٹنگ میں آئے، اور اس میٹنگ میں آنے کے بعد ایک عالم نے وہاں پہ ایک سجیشن دی کہ اب وہ ڈسکورس جو ہم اب تک آیتوں کا پڑھاتے تھے، اب ان کے علاوہ بھی کچھ آیتیں بتانی چاہیے لوگوں کو. اب ہمارے بچوں کو آیت مودت یاد ہے، آیت جو ہے وہ ولایت یاد ہے، ہمارے بچوں کو شب مباہلہ والی مباہلہ کی آیت یاد ہے، فلاں آیت بھی یاد ہے، فلاں آیت بھی یاد ہے. اب ذرا کورس کو بڑھا قرآن مجید کچھ اور آیتیں بھی بیان کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو قرآن مجید کی معرفت ہے، لیکن وہ والی معرفت کہ ہم کچھ آیتوں کے بارے میں ایسی نظر رکھتے ہیں کہ کیا ایک مفسر قرآن رکھتا ہوگا. اگر ابھی کسی سے بولا جائے آیت ولایت بولے تو میرے خیال 20 منٹ تک بغیر رکے بولتا چلا جائے گا ہمارا بچہ بھی. کوئی مباہلہ کے بارے میں بولے تو وہ مباہلہ کے بارے میں پوری تفصیل A to Z بیان کر دے گا. لیکن اگر پوچھا جائے اصحاب ایکا کون تھے، خاموشی. اگر پوچھا جائے مثال کے طور پہ کہ فلاں جو واقعہ بیان ہوا کتے کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دی، خاموش. بزرگان نے ایسے علماء سے سیکھا کہ جنہوں نے ان کو یہ باتیں بتائی، لیکن ہمارے بچوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. بزرگان کے ذہنوں میں یقیناً جواب آ گئے ہوں گے سارے کے سارے. ہم سے اگر کہا جائے کہ یہ بتاؤ وہ کون سا بچہ تھا کہ جو مثال کے طور پہ تیر سے شہید ہو گیا، تو ہمارا بچہ بولے گا علی اصغر علیہ السلام. کون سا بچہ تھا جس کے سینے میں علی لگی، کہاں گا علی اکبر صلی اللہ. یعنی فوراً کوئی سوال آتا ہے، لیکن سوال پہنچنے سے پہلے جواب آتا ہے. لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں تو سارے کے سارے خاموش ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم نے وہ انصاف کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کے لیے کہا تھا کہ دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لیے، یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں چیزوں کو برابر کا تھامنا ہے تمہیں. ٹھیک ہے وہ سلسلہ اکبر ہے لیکن تھامنا برابر کا ہے. اگر نہیں تھامو گے تو تم ناانصافی کرو گے ایک کے ساتھ. تو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا نتیجہ، وہ انعام یاد رہ گیا کہ اگر تم کرو گے تو تمہیں حوض کوثر میں پہنچا دیا جائے گا. ہمیں یہ یاد رہ گیا کہ ہمیں حوض کوثر میں پہنچ گئے اور پہنچ جائیں گے اہل بیت کے ساتھ. وہ رہ گیا شرطیں اور سارے کے شروط جو تھے نا وہ رہ گئے. مولا علی رضا نے کلمہ کا ایک جملہ بیان کیا تھا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی بیان کرنے کے بعد امام نے ایک جملہ اضافہ کیا تھا، اور وہ جملہ کیا اضافہ کیا تھا، شروطہا انا من شروطہا، یعنی اس کی کچھ شرائط ہے. اسی طرح جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہے. امام نے وہ جملہ اضافہ اس لیے کیا تھا کہ شرائط جب تک پوری نہ ہو کام نہیں ہوتا. کل بارش ہوگی تو ہم پکنک پہ جائیں گے. بچے سے آپ نے کہا کل بارش ہوگی تو پکنک پہ جائیں گے، پکوڑے بنیں گے پکنک پہ جائیں گے. کل نکل گیا سورج اور 120 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا، آپ نے کہا بھائی جل جائیں گے، آج نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شرط پوری نہیں ہوئی. تو شرط جب پوری ہوگی تو جنت ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دونوں کا دامن پکڑو گے تو حوض کوثر پہ پہنچو گے، ورنہ جیسے ایک ٹانگ سے ٹوٹا ہوا آدمی اپنے راستے پہ پہنچتا ہے اسی طرح لگڑا لگا کے سب جنت حوض کوثر سے ہو کے جنت میں پہنچو گے، اور تم ابھی حوض کوثر کے راستے میں ہو کے سبھی خالی ہو چکی ہوگی اس وقت. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، وہ سبھی والی نہیں ہے جو ختم ہو جائے ہماری والی چلنے لگی تھوڑی لگی آئیے وہ. ایک اور یہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی تھی. دو چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن ابھی ان کا موقع نہیں کہ میں ساری چیزیں جو ہے بیان کر سکوں. ایک سوال میں جواب اور ان
اہل بیت علیہ السلام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان نہیں سکتے تھے. کیونکہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کو پہچاننا ضروری ہے. اللہ کی ذات کو ہم پہچان نہیں سکتے, ہمیں پہچانوایا گیا ہے اللہ کی ذات کو, اور وہ پہچانوایا ہے ہمارے رسول نے اور آل رسول نے. اور مولا سے حدیث ہے کئی طرق سے اور کئی طریقوں سے, یہ حدیث امام علی سے بھی آئی, یہ حدیث امام صادق سے بھی آئی, یہ حدیث مختلف ائمہ سے آئی. اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ ولولا ما عرف اللہ, ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا, ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی گئی, اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا. یعنی یہ میرے الفاظ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ مولانا مبالغہ علیہ خطابات میں کہتے جا رہے ہیں, خطیب پیسے نہیں ہوں میں, لیکن یہ امام کے الفاظ ہیں جو امام نے فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کر. اور خود امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں میں اس میں مولا امام حسین علیہ السلام عبادات کے بارے میں بتا رہے ہیں. پوری حدیث بیان کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو اگر موقع لگا تو بیان کروں. اس کا آخری جملہ بیان کر رہا ہوں کہ کہا کہ معرفت اللہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. معرفت اللہ کے بغیر نہ کوئی عبادت ہے, نہ کوئی چیز معرفت خدا کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یا یوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر روح نہیں. اگر معرفت خدا نہیں ہے تو اس عبادت میں اس کی روح موجود نہیں. کسی نے سوال کیا کہ معرفت اللہ ہے کیا, معرفت اللہ ہے کیا, میں وہ حصہ بیان کر رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت اللہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا. یعنی اللہ کی معرفت اپنے وقت کے امام کو پہچاننے میں ہے, کیونکہ امام ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کی معرفت دلواتا ہے. بہرحال میری گفتگو بس بہت لمبی ہو گئی, کل انشاءاللہ اس کو آگے کروں گا, ٹائم میرے پاس کم ہے. میں اپنی بس آخری حصے کی طرف پڑھوں. جو دو چیزیں جو آج کے لیے میں نے رکھی تھی وہ ضروری تھی بیان کرنی, وہ یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے. وہ کہ یہ حدیث قدسی جو ہے ان کا ان کے منہج دو طریقے ہیں. ان کی حدیث قدسی جو پہنچی ہے ہمارے تک, ایک حدیث قدسی کی قسم وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہم تک, اور ایک احادیث قدسی کی قسم وہ ہے جو پرانی کتابوں میں حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ نے پچھلے انبیاء نے بیان کیا, اور توریت کے اندر بائبل کے اندر ان کو ذکر کیا گیا, جن کی اوتھینٹسٹی ہمارے علماء نے سمجھی تو ان کو اسلامی منابع کے اندر بھی بیان کر دیا. انہی میں سے ایک حدیث قدسی ہے, اور وہ حدیث قدسی کیا ہے, یا ابن آدم خلقت الاشیاء من اجلک وخلقتک من اجلی فلا تشتغل بما خلقتہ لک اما خلقتک لہ. کہتے ہیں اے ابن آدم, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرما رہا ہے, اے ابن آدم میں نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ انسان کی اللہ تعالیٰ قیمت بتا رہا ہے, اے ابن آدم میں نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی قیمت بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا. اور آگے فرماتے ہیں بس جو چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں مجبور ہو کر اس ذات سے غافل نہ ہو جانا جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اس چیز میں مجبور نہ ہو جانا جو تمہاری خدمت کے لیے میں نے پیدا کیا, پتہ چلا تم ان کی خدمت میں لگ جاؤ. بعض دفعہ انسان گاڑی خریدتا ہے گاڑی میں سوار ہونے کے لیے, گھر خریدتا ہے گھر میں رہنے کے لیے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ گاڑی اس پہ سوار رہتی ہے اور گھر اس پہ سوار رہتا ہے. یعنی آپ وہ گاڑی میں بیٹھتا نہیں ہے کہ نہیں خراش نہ آ جائے, ہر وقت کپڑا لے کے گھستا رہتا ہے, ہر وقت جو ہے اس کی بیٹری چارج پہ لگی رہتی ہے, یا پیٹرول اس کے اندر ٹنکی بھرا کے بچہ ذرا سا ہاتھ لگا دے, نہیں ابھی نہیں گاڑی دی ہے. یعنی بعض دفعہ گاڑیاں سوار ہو جاتی ہیں انسان کی عقل کے اوپر. تو یہ جو چیز خدمت لینے کے لیے ہو اس کی خدمت کرنا کوئی بہت زیادہ عقلی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا اور یہ تمام کائنات تیرے لیے خلق کی. یعنی انسان کی قیمت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی قیمت خداوند تعالیٰ کا قرب ہے, اس کی مرضی ہے. یعنی اپنے آپ کو اگر بیچو تو کم از کم اللہ کی جنت سے کم پہ نہ بیچو. مولا کی روایت بھی ہے, یعنی اپنے آپ کو جنت سے کم پہ اپنا سودا نہ کرو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دنیا کی کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو بیچو نہیں. اپنے آپ کو دو نمبری کر کے دو نمبری والے الفاظ نہ بول دو, دو نمبری کر کے دو نمبری والی سفارش نہ کر دو, دو نمبری کر کے دو نمبری والے شخص کو اونچا نہ کہنا شروع کر دو, اس کی تعریف کرنا شروع کر دو. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی قیمت پہچانو, اور قیمت اللہ تعالیٰ پھر سودا کرتا ہے اس سے. یعنی جو اپنی قیمت پہچان لیتا ہے اللہ اس کو سودا کرتا ہے, اور وہ سودا ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ سودا کیا نظر آتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک آیت بیان فرماتا ہے, اور وہ آیت
آج کے دن کی مناسبت سے پڑھنی میرے لیے ضروری تھی. آج ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں میں سے پہلی یا دوسری تاریخ جو ہے یہ تاریخ ہجرت کی تاریخ ہے. یعنی جس تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. یعنی اسلامی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے. یہ دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے پہلے گزرنے والی رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کون سی رات ہے؟ 14 قبیلے تھے مکہ کے اندر، 14 سردار تھے. ایک ابو طالب تھے اور 13 باقی یہ ابو جہل اور یہ مختلف دوسرے سردار تھے جو مل کر دارالندوہ کے اندر کسی کام کو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. تو اس کے اندر شرط یہ تھی کہ 14 کے 14 سرداروں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا ضروری تھا، تب وہ کام ہوتا تھا مکہ کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے دست درازی جب تک نہیں کی جب تک حضرت ابو طالب اس کمیٹی کا حصہ رہے. یعنی ان 14 لوگوں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام شامل تھے. ایک فیصلہ مخالف آتا تھا پوری کمیٹی کا فیصلہ رد ہو جاتا تھا. لیکن جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کو شے مل گئی. اس کی جگہ پہ ابو جہل کا بیٹا سردار بن گیا یا ابو جہل سردار بن گیا. تو اس وقت ہوا کیا کہ انہوں نے 14 نے مل کے فیصلہ کیا کہ محمد ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. اگر ایک قبیلہ قتل کرتا تو کسی پہ الزام آتا اور پھر دیت لینے کے لیے بنی ہاشم جو ہے اور عیش والے جو ہیں بنی ہاشم والے ہمارے اوپر دیت لینے آ جاتے. تو 14 مل کے قتل کرو تاکہ بنی ہاشم والے کسی کے اوپر اعتراض نہ کر سکے. وہ پلان بنا دارالندوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وحی کے ذریعے. رسول نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا، شام کا وقت ہے، کہا کہ دارالندوہ میں کل یہ فیصلہ ہوا اور آج رات میرے قتل کی سازش ہے، یعنی کل والی رات جو گزری ہے. تو یہ بتاؤ کہ آج رات تم میرے بستر میں سو جاؤ گے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں بڑے احترامانہ طور پہ. رسول اکرم نے کہا تھا رسول علی آج میرے بستر میں سو جاؤ. تو علی نے ایک سوال کیا، سوال بنتا نہیں تھا لیکن مولا علی نے سوال کیا. مولا علی نے سوال کیا کہ میرے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے کہا جی بچ جائے گی. دونوں بھائیوں میں بات ہو رہی ہے، ہمارا ابھی نہیں بنے، بھائیوں میں بات ہو رہی ہے. مولا علی نے فوراً سجدہ شکر کیا. یعنی آج جو آپ نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر وہی ہے، پہلی دفعہ اس کی بنیاد مولا علی علیہ السلام نے ڈالی یہاں پہ. تو اب آپ نے جملہ سن لیا، یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک آیت آتی ہے اور وہ آیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات میں آیت نمبر 102، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب اپنے بیٹے سے بیان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب اپنے بیٹے سے بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے، تو بتا تیری رائے کیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام علماء بردار بیٹے ہیں، کیا فرمایا؟ قال یا ابت، اے میرے پیارے بابا، افعل ما تؤمر، آپ کو انجام دے دے اس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ستجدنی، یقیناً عنقریب آپ مجھے پائیں گے. کیا پائیں گے؟ اللہ نے اگر چاہا تو آپ کیا مجھے پائیں گے؟ من الصابرین، صابرین میں سے. یعنی ایک اسماعیل نبی زادہ، نبی مطلق، رسول خدا صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہیتا بیٹا، نوم کے بعد آنے والا بیٹا، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے صابرین میں پائیں گے. اور ایک طرف مولا علی علیہ السلام کو وہ جملہ یاد کریں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اس کی وجہ سے میری جان بچ جائے گی، تو آپ نے کیا کہا کہ آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے، آپ مجھے شاکرین پائیں گے. یعنی میرے مولا وہ ہیں کہ جو ایسے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے موقع مل رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری وجہ سے جان میں کچھ ان کی جان بچ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور ان کی قربت کو اپنی قربت قرار دیا، ان کی قربت کو اپنی قربت قرار دیا. لہٰذا ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ہماری ذمہ داری دوسرے لوگوں کی نسبت کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ والی نعمت، جس نعمت سے ہمیں نوازا، اس سے بظاہر نہیں نوازا. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت محبت اہل بیت ہے. لیکن یاد رکھیں، اگر نعمت خود بخود مل جائے اور اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو نعمت کے بارے میں سوال ہوتا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
حکم اللہ کے رسول کو یہ ہوا تھا کہ آپ کو جو نعمت دی گئی ہے اس کا اظہار کریں. تو یہی حکم ہمارے لیے کہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کا اظہار ہمارے لیے ضروری ہے. اور وہ نعمت اہل بیت ہے. نعمت اہل بیت مطلب کہ جو علوم اہل بیت علیہ السلام کی یا جو معرفت ہمارے پاس موجود ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس معرفت کو اپنے دوسرے بھائیوں تک جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان تک محبت اور پیار کے ساتھ پہنچائیں. محبت اور پیار کے ساتھ پہنچائیں. جو لوگ پاکستان یا انڈیا میں کبوتر باز لوگوں کو جانتے ہو جو کبوتر بازی کرتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا یہ کبوتر کی ٹولیاں جو ہوتی ہیں پاکستان کے اندر, انڈیا میں سب جگہ اس طرح کے ہوتے ہیں, کبوتر بازی لوگ کرتے ہیں. اگر ٹولی کے اندر کوئی غیر کبوتر شامل ہو کے آ جائے تو اس کبوتر باز کا طریقہ آپ دیکھا کریں, وہ کیسے بلاتا ہے اپنے پاس. وہ جھڑک کے بلاتا ہے یا وہ بڑے پیار سے اپنے کبوتروں کی طرف توجہ کم کر کے اس کو کیا کرتا ہے, ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے. وہ آواز تو نہیں نکال سکتا ممبر پہ, یعنی اس کے بعد خود آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی تو محبت کے ساتھ اس کو اپنے پاس روکا جاتا ہے, محبت کے ساتھ اس کو قابو میں کیا جاتا ہے, یعنی جب محبت دکھائیں. لیکن اگر کسی پہ تانا اور تشنی اور کنایات کے ذریعے مسلسل تیروں کی اور لعنتوں کی اور جسے کہتے ہیں کہ استعاروں کی بھرمار کر دیا ہے کہ تم تو ایسے, تو اس کے ماننے والا, تو اس کا ماننے والا, تو جہنمی, تو یہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے قریب آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور قیامت میں اہل بیت علیہ السلام کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کیونکہ مولا امام رضا کی, بس آخری میں بیان کروں, مولا امام رضا کی ایک حدیث ہے کہ ان کے سامنے ہمارے محاسن کلام کو بیان کرو, یہ خود بخود ہماری طرف کھینچتے چلے آئیں گے. ہم بجائے محاسن کلام بیان کرنے کے ہم اپنے جو محاسن ہوتے ہیں, جو کنایوں, استعاروں اور طنز اور تشنیع کی صورت میں ہوتے ہیں, ہم وہ بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ ہماری محفلوں میں آتے تھے وہ بھی کٹ گئے. اب ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی اہل سنت آ جائے تو ہم اپنے مولانا کو پہلے سے بلایا دیکھیں اہل سنت بیٹھے, احتیاط سے پڑھیے گا. اس حد تک ہم گر گئے. میں یہ نہیں کہوں گا, یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے بالکل بھی, یہ ہماری گراوٹ ہے کہ ہماری محفلوں میں, امام کی محفل میں سارے لوگ آتے تھے, ہماری محفلوں میں آنا لوگ پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طنز کریں گے بیٹھ کے. ابھی یہ جوابات ہمیں خدا کو دینے یا نہیں دینے؟ ہمیں قرآن کے بارے میں جواب دینا ہے, ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی نعمت کے بیان کے بارے میں جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس جسے کہتے ہیں بندے نے, جس کے غم میں ہم 2 مہینہ 8 دن اپنے سکون و آرام کو ضائع کر کے مجلسوں, ماتموں, جلوسوں میں جاتے ہیں, اس نے اپنے آخری جو دن تھے ان میں ہمیں بیان کیا کہ اے عباس, آج کی رات جاؤ, ان سے مہلت دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں آج کی رات چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کروں, میں آج کی رات چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں بسر کروں. پیغام دے رہے تھے اپنے پاس چاہنے والوں کو کہ اے میرے چاہنے والوں, عبادت سے کبھی دوری نہ کرنا, اے میرے چاہنے والوں کبھی قرآن سے دوری نہ کرنا. بھرے بازار میں جب چاروں طرف سے ان کے خاندان پہ حملے ہو رہے تھے, اس وقت میرے مولا حسین نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے معجزہ دکھایا. یعنی بتا رہے ہیں کہ میری اور قرآن کی نسبت ایسی ہے کہ میں مر بھی جاؤں, میرا سر کٹ بھی جائے, حسین سے قرآن اور قرآن سے حسین جدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں حسین کا, ان سے بھی قرآن جدا نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے مولا کا آخری پیغام ہے. یہ آخری وہ آیات ہیں جو اصحاب کہف کی انہوں نے وہاں پہ پڑھی ہے کہ دربار جب یہ بازار کے اندر تھا تو مولا نے سورہ کہف کی آیات پڑھی ہے. یہ پیغام تھا کہ دیکھو میرے اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی قربت اپنی دکھانا, اس کے ساتھ بھی اسی طرح اپنی انسیت اور محبت کو دکھانا جس طرح تم میرے ساتھ, میرے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہو. آج منسوب ہے کہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں کاروان حسینی مدینہ پہنچ گیا. بس تھوڑی سی آپ کے سامنے زحمتیں, تمام کچھ الفاظ لوگ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. لیکن جب مولا حسین علیہ السلام جا رہے تھے تو آخری دن بی بی زینب کو کچھ وصیتیں کی تھی. آخری دن امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کو کچھ وصیتیں کی, یعنی وہ حالت جو 9 محرم کی رات کو بی بی زینب کی تھی جس کی وجہ سے اس کو سکون نہیں آتا تھا. مولا حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کے سینے کی طرف ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کی تھی. اس کے بعد جو بی بی زینب کو سکون آیا, اس کے بعد بی بی زینب کی آنکھوں کسی نے آنسو نہیں دیکھے. پھر اس کے بعد زینب حسین بھی بنی, اس کے بعد زینب عباس بھی بنی, اس کے بعد زینب سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے لائی. اس کے بعد زینب ان تمام بیویوں کو اور بچوں کو لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گئی, اور نہ صرف کوفہ سے شام تک گئی بلکہ شام سے لے کے مدینہ بھی واپس آئی ہے.
جب سید سجاد کو یزید نے کہا کہ میں آپ کی 3 باتوں کو پورا کروں گا، کوئی 3 باتیں بیان کرے، تو سید سجاد نے کہا میں اپنا کوئی فیصلہ اکیلا نہیں کرتا، میں اپنی پھپھی سے پوچھوں گا، پھر اس کے بعد مجھے بتاؤں گا۔ بی بی زینب سے یہ پوچھا تو کہا اس سے بول کہ ہم نے اپنے بھائی پہ گریہ نہیں کیا، ہمیں کوئی جگہ فراہم کرے کہ جہاں پہ ہم اپنے بھائی پہ گریہ کریں، ہمارے تعلقات کو واپس کر دے۔ بی بی نے اپنے کو شرائط رکھی، اس شرائط کو مان لیا گیا۔ اس کے بعد ایک جگہ کو راستہ کیا گیا، وہاں پہ بیویوں کو بھیجا گیا جہاں پہ بی بی نے پہلی مجلس پڑھی، یعنی وہ مجلس جو آفیشیل طور پہ بی بی زینب نے پڑھی، وہ اس جگہ پہ پڑھی کہ جو دشمن کے گھر میں کروائی گئی۔ مولا زین العابدین نے اور بی بی زینب نے وہاں پہ اپنے جد پہ گریہ کیا، اور ایک موقع وہ آیا کہ جیسے سید سجاد نے کہا اب بی بی اب چلنا چاہیے، اب مدینہ کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ اب جب کاروان چلنا شروع ہوا تو پھوپھی اماں سے پوچھتے، پھوپھی اماں اب میری مادر گرامی رباب نظر نہیں آتی، اب جو ڈھونڈا گیا تو کیا دیکھا، رباب اپنی چھوٹی سی بچی کی خبر پہ بہی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مادر گرامی چلیے، میں کہا میری بچی اکیلی ہے، اس کو چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ اس واقعے کو یاد رکھیے گا، یہ کاروان چلتے چلتے کربلا پہنچ گیا۔ کربلا میں جابر بن انصاری سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد اب تک سید سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، پہلی دفعہ کوئی اپنا ملا۔ جابر کو دیکھ کے سید سجاد تیزی سے جابر کی طرف بڑھے۔ جابر نے سید سجاد کو زور سے گلے لگایا، کہا چچا آہستہ، کہا میرے جسم پہ بیڑیوں کی اور زنجیروں کے زخم ہے۔ اس کے بعد جابر سے کہنا شروع کیا، ارے چچا میرے بابا کو یہاں پیاسا شہید کر دیا گیا، ارے میرے بابا کے بعد میری سکینہ کو تباہی لگے، ارے میرے اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کربین پہ یہ قافلہ وہاں پہنچا، 3 دن تک بیویاں کبھی اس خبر پہ کبھی اس خبر پہ گریا کرتی رہی، روتی رہی۔ سید سجاد نے کہا اگر بیویاں اسی طرح گریا کرتی رہی تو یہ یہیں پہ جان دے دے گی۔ کہا پھوپھی اماں اب میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو کاروان کو مدینہ کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ سید سجاد سے نے کہا چلو لے کے کاروان کو۔ اب جب کاروان شروع کیا اب پھر رباب نظر نہیں آتی، کہا رباب کہاں ہے؟ کہا کہ حسین کی خبر پہ کہ رباب لیٹی گریا کر رہی ہے، بیٹھی گریا کر رہی ہے۔ کہا مادر گرامی یہاں سے چلے، کہا میں مدینے جا کے کیا کروں؟ ارے 2 لوگوں کو ساتھ لے کے آئی تھی، یہ بچہ اور میرا شوہر یہاں پہ ہے، ایک بچی کو میں چھوڑ کے آ گئی۔ یہ کہا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں چلے مدینہ۔ ارے رباب کو لے کے مدینہ کی طرف چلے۔ جب یہ کاروان مدینہ کے نزدیک پہنچا، ایک دفعہ ام کلثوم کی نظر مدینہ کے گلیوں میں پڑی، آواز دی یا اہل مدینہ، یا شان مدینہ لا تقبلینا، اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ حسین تھا، ہمارے ساتھ علی اکبر تھا، ہمارے ساتھ قاسم تھا، ہمارے ساتھ علی اصغر تھا، لیکن ہم شرمندہ ہیں۔ اے حسین کا سر نیزوں پہ پھرایا گیا، ارے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ بڑے طویل اشعار بی بی نے کہے۔ اس کے بعد سید سجاد نے کہا کہ کاروان کو مدینہ سے باہر روک دیا جائے، کاروان کو مدینہ کے باہر روک دیا گیا۔ ایک دفعہ سید سجاد نے بشیر بن جزلم کو کہا تیرا باپ شاعر تھا، جا کے اعلان کر دے کہ حسین کا کاروان آ گیا۔ بشیر بن جزلم چلا ہے، جانے کے بعد اعلان کرتا جاتا ہے اے مدینہ اب یہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے اہل مدینہ یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس مدینہ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بشیر بن جزلم کی آواز تھی کہ جب کانوں میں پہنچی لوگ نکل گیا ہے، ایک بوڑھی عورت لاٹھی پکڑ کے باہر نکلی، کہا بشیر میرا حسین کیسا ہے؟ کہا حسین کو قتل کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ کہا اس میں عباس کہاں تھا؟ کہا ضعیفہ تو کون ہے؟ کہا میں عباس کی ماں ام الولید ہوں۔ کہا بی بی ارے عباس بازو کٹا کر کربلا کے میدان میں سو گیا، جب تک عباس زندہ تھا حسین صحیح و سالم تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مادر حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔